جب ایک انسان مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مرے ہوئے انسان کو اس کے گھر والے دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس انسان کو لے کر کے قبر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے، اور دوسری چیز اس کی دولت، اس کا مال، اور تیسری چیز اس کے اعمال، اس کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے قریب والے اس انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو دفنا دیتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو 2 چیزیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے، اس انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلی آتی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے غور و فکر کریں، اس حدیث کے اوپر تصور کریں۔ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، آج ایک انسان اسی اولاد کی کامیابی کے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، یہی 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلا آئے گا، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے جو اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے تو وہ نیکیاں تمہارے ساتھ رہ جائے گی، اگر تم نے اس دنیا کے اندر برائیاں کی ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے تو وہ گناہ کے کام تمہارے ساتھ رہ جانے والی ہے۔ اگر تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر حرام طریقے کو حاصل کیا تھا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے حرام راستے کو چنا تھا تو یہی عمل تمہارے ساتھ رہ جائے گی، اور جس دولت کو تم نے حرام طریقے سے اکٹھا کیا تھا وہی دولت تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر غور کرو، اس حدیث کے اوپر تصور کرو، جب ایک انسان قبر کے اندر جائے گا، جب ایک انسان کو اس کے گھر والے قبر کے اندر دفن کریں گے، دنیا کے اندر ایک انسان نے اگر دولتیں اکٹھا کی ہے، دنیا کے اندر اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر مال کو جمع کیا ہے تو وہ مال اور وہ دولت اسی دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے۔ اگر اس کے پاس دنیا کے اندر اولاد تھا، اگر اس نے اولاد کو کامیاب بنایا تھا، اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے اولاد کو سکسیس کیا تھا تو اے لوگوں سن لو، اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہنے والی ہے، اور تمہارے ساتھ جو چیز قبر میں ہوگی وہ چیز تمہارا عمل ہوگا۔ اگر تم نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی تمہارے ساتھ، اگر تم نے بدی کی ہے، اگر تم نے برائی کی ہے تو وہ برائی تمہارے ساتھ۔ اور قبر کے اندر جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے، اس وقت فرشتے تمہاری دولت کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا، تمہارے خاندان کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تمہاری دولت کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو جیا جوڑی کے سب سے بڑے امیر ہے، جیا جوڑی کے اندر سب سے بڑا رتبہ اس کا ہوا کرتا تھا، چلو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ہرگز یہ نہیں ہوگا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کا فیصلہ کرے گا تو اس کی نیکیوں کے بنیاد پر کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا تو اس کے عمل کی بنیاد پر دے گا، نہ کہ اس کے خاندان کی بنیاد پر، نہ کہ ان کی دولتوں کی بنیاد پر، نہ کہ ان کی
दौलतों की बेस पर, अगर हिसाब होगा तो अमल की बुनियाद पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। ए लोगों सुन लो, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अदल की कुर्सी पर बैठेगा, इंसाफ करने के लिए बैठेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर नेकी की है तो उसे नेकी का बदला दिया जाएगा। अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर नेक अमल किया है तो उसके नेक अमल की बुनियाद पर उसे जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर बुराई के कामों को अंजाम दिया है, अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर लूट और घसोट के कामों को अंजाम दिया है, अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका भी हिसाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है कि कल क़यामत के दिन किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। अगर तुमने बुराई की है तो बुराई का भी बदला दिया जाएगा, अगर नेकी की है तो नेकी का भी बदला दिया जाएगा। तुम्हारे हर करतूतों का, तुम्हारे हर कामों का तुम्हें बदला दिया जाएगा। तुमने जो जो इस दुनिया के अंदर किया, उन सारी की सारी अमल और उन सारे के सारे काम जो है हमारे जो फरिश्ते कंधों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है, वो सारी की सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। और कल क़यामत के दिन वही सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने लाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमलों के बुनियाद पर कल क़यामत के दिन फैसला करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर दौलत को हासिल करता है, माल और दौलत को इकट्ठा करता है, रुपया और पैसा को हासिल करता है, अपने पास रखता है, अपने जेब में रखता है, अपने पॉकेट में रखता है, और ये तसव्वुर करता है, ये गुमान करता है और ये कहता फिरता है कि ये माल मेरा है, ये दौलत मेरी है। आज एक इंसान दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा करता है, माल और दौलत को हासिल करता है, और उसको अपने पास रखने के बाद, अपने घरों में रखने के बाद ये कहता है कि ये दौलत मेरी है, ये माल मेरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये माल जो तुम्हारे पास मौजूद है, ये दौलत जो तुम्हारे पास मौजूद है, ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद के अंदर जिक्र करते हैं कि ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा माल वो है जिस माल को तुमने दुनिया के अंदर खा लिया या पहन करके फाड़ लिया, यही दौलत तुम्हारा है। जिस माल को तुमने दुनिया के अंदर खा लिया वही माल तुम्हारा है और वही दौलत तुम्हारी है। और जिस माल को तुमने अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका करके बाकी रख लिया, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका तो खैरात करके बाकी रख लिया, यही माल तुम्हारा है और यही दौलत तुम्हारी है। आज एक इंसान बैंक बैलेंस करता है दुनिया के अंदर, आज एक इंसान अपने घर के अंदर जमीनों के अंदर गाड़ करके अपने दौलतों को इकट्ठा करता है, दौलतों को जमा करता है और बैंक बैलेंस करता है। मेरे अजीज साथियों, वो बैंक बैलेंस दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाएगी, दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएगी। जिन दौलतों को तुमने दुनिया के अंदर अपनी घरों के अंदर और जमीनों के अंदर गाड़ करके रखा है, जिन दौलतों को तुमने संदूकों के अंदर बंद करके रखा है, मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, उनकी सारी की सारी दौलतें इसी दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाएगी, इसी दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अब यहां पर एक पॉइंट जो है वो ये है कि आखिर एक इंसान दुनिया के अंदर दौलत की हवस में अपनी जिंदगी को क्यों गुजारता है?
اب یہ بھی اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے اور فرمان رسول کو اپنے پاؤں تلے رود کر کے، آخر ایک انسان اتنی بڑی دشمنی جو مول لے رہا ہے، آخر کیوں لے رہا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذہنوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس بات کو پیوست کر کے بیٹھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، اور ایک انسان نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو نہیں جانا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا بتایا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں سنو، تم دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اے لوگوں سنو، تم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بینک بیلنس کرنے کے لیے گزارتے ہو، اے لوگوں تم سنو، دنیا کے اندر تم امیر بننے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تو سنو، اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بتا رہا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم دنیا کے سب سے بڑے امیر ہو تو تمہیں بھی موت آنی ہے، اے لوگوں، اگر تم دنیا کے سب سے بڑے غریب ہو تو تمہیں بھی موت آنی ہے، اے لوگوں، اگر تم نے بینک بیلنس بھی کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر بینک بیلنس بھی کیا ہے تو اے لوگوں سنو، تمہارے لیے بھی موت ہے۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اپنی دولت کو اپنے صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھے ہو تو اے لوگوں سنو، تمہارے لیے بھی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت بتا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، تم نے دنیا کے اندر اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، تم نے دنیا کے اندر اپنی دماغ کی باتوں کو مان کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں، اگر تم نے دنیا کے اندر غلط طریقے سے دولت کو حاصل کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر کے امیر بنائے، حرام طریقے سے دولت کو اکٹھا کر کے امیر بنائے، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے تم نے مکان کو تعمیر کیا ہے، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے تم نے اگر اپنے پیٹ کو بھرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، تمہاری گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، لیکن ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، جو یتیموں کے مال کو ہڑپتے ہیں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو غریبوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، جو دوسروں کی دولتوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں، جو دوسروں کی زمینوں کو غلط طریقے سے غصب کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کو واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم نے دنیا کے اندر جس طریقے سے بھی اپنی زندگی کو گزاری ہے، اگر تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ ملا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو، ہم تمہارا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب ایک انسان کا حساب ہوگا، اس وقت جب ایک انسان اپنے نام اعمال کی بیس پر، ایک انسان اپنے نیکیوں کے بدولت جب اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، جو انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے،
وہ انسان کامیاب ہے۔ آج ایک انسان دنیا کے اندر امیر بن کر کے سوچتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں، ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے سکسیسفل انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، یہی انسان کامیاب ہے، یہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر امیر ہونا، دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے سے بڑے دولت والا ہونا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار اور کامیابی کا پیمانہ جو بتایا وہ یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن اگر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا مستحق بنا لے، یہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بتا رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، جب تم دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو، اے لوگوں جب تم دنیا کی جو چکا چوند اور جب دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو، تمہیں تو یہ دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے، تمہیں تو یہ دنیا بڑی حسین لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ پھنس جانا، اے لوگوں جب تم اس دنیا کے اندر نکلو گے، جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلو گے تو تمہیں یہ دنیا بڑی حسین نظر آئے گی، تمہیں یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی، تمہیں نماز سے بھی روک دے گا، یہ دنیا تمہیں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی روک دے گی، یہ دنیا تمہیں نماز ادا کرنے سے بھی روک دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ دنیا جو ہے وہ فریب نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نے کل ایک انسان سے زمین کو ہڑپا تھا، ہم نے کل ہی ایک انسان کی زمین کو ہڑپا تھا، ہم نے کل ہی ایک انسان کی دولت کو غصب کیا تھا، ہم نے کل ہی ایک انسان اور کل ہی ہم نے ایک یتیم کی مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا تھا، اور آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس ملک الموت کو بھیج دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے انسان ہیں اور کتنے ایسے انسان اس دنیا سے چلی جاتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس حرام کی دولت موجود ہوتی ہے، دنیا کے اندر اس کی گاڑیوں میں جو ہے وہ دولتوں کے انبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک انسان نے صبح کسی کی زمین کو ہڑپا تھا، شام ہوتے ہوتے ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ زمین کو غصب کرنے سے کیا فائدہ ہوا، دولت کو ہڑپنے سے کیا فائدہ ہوا۔ کتنے ایسے انسان ہیں جس کے پاس دولتیں موجود ہیں، جس کے پاس دنیا کے اندر جو ہے بہترین کھانے کی چیزیں موجود ہیں، جس کے پاس بہترین اشیاء موجود ہیں، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری ہے کہ وہ انسان چاہ کر کے بھی اس غذا کو کھا نہیں سکتا ہے، اس کھانے کو کھا نہیں سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کھانے کا سامان موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہے، لیکن ایک انسان تڑپ کر کے رہ جاتا ہے، کھا نہیں پاتا ہے۔ کتنی مشکل سے میں نے اس غذا کو حاصل کیا تھا، لیکن ایک انسان چارپائی میں بیٹھ کر کے اس غذا کو دیکھتے رہ جاتا ہے، ٹک ٹکی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن ہائے ری قسمت، وہ انسان اس غذا کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ حیثیت ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ تم جو چیز اس دنیا کے اندر کرنا چاہو گے، جو چیز تم اس دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہو گے، وہ چیزیں تمہیں دنیا کے اندر نہیں ملے گی۔ تمہیں لگے گا کہ ہم اپنے منزل کے پاس پہنچنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہارا سامنا جو ہے وہ موت سے ہو جائے گا۔ اس وقت ایک انسان یہ تصور کرے گا، اس وقت ایک انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے دولت کو خرچ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے پیسے کو لٹا لے، اپنے پیسے کو خرچ کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آج آپ کے پاس مدرسے موجود ہیں، آپ کے پاس اگر دولت ہے تو ان دولتوں کو ان کار خیر میں لگائے، ان نیک کاموں میں لگائے۔ یہی تمہارے لیے کامیابی کا راہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں نکلے، راستے میں نکلے، کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں اور اس حدیث سے یہ سبق لینے کی کوشش کریں کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، صحابہ کرام فوراً جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی انسان کسی کو یہ مری ہوئی بکری کا بچہ اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک درہم میں تو خریدنے کی بات جو ہے وہ دور کی بات ہے، اگر کوئی فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا، تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا نہیں چاہتے، جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو فری میں بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو جس دنیاوی زندگی کے لیے ہم اور آپ اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جس دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کے لیے، جس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے، جس دنیاوی زندگی میں ہم امیر بننے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جس
دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کی یہ حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی، ایک رائی کے دانے کے برابر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی حقیقت اگر ایک رائی کی دانے کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا، ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اور کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں، اس حدیث کے اوپر بھی فکر کریں کہ دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ امیری میں گزاری ہوگی، اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی امیری میں گزاری ہوگی۔ آج کی یہ امیری نہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر جو امیر لوگ موجود ہیں، اس طرح کی امیری نہیں، بلکہ ہائی لیول والی امیری، جس طرح کی زندگی جو ہے آج کے امبانی اور اڈانی گزار رہے ہیں، اس طرح کی ہائی لیول کی امیری جس کی پوری زندگی جو ہے وہ امیری میں گزری ہو، جس کی پوری زندگی جو ہے ایئر کنڈیشن کے اندر گزری ہو، جس کی پوری زندگی جو ہے وہ ایسی روم کے اندر گزری ہو، اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ لگزری والی زندگی گزری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایسے انسان کو بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اس انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان بتا، کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر غریبی میں گزاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جائے اس انسان کو کچھ دیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے، کچھ سیکنڈ کے لیے، پل بھر کے لیے اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے اور فوراً اسے اٹھا کر کے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے اور اس امیر انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے؟ اے انسان بتا، کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر جو ہے وہ امیری والی زندگی گزاری ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم،
امیر کس چڑیے کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، پروردگار عالم ایئر کنڈیشن کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک ایسا انسان جس نے دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ امیری کے اندر گزاری ہو، جب ایسا انسان جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، وہ انسان اس دنیا کی ساری امیری کو بھول جائے گا، وہ انسان اس دنیا کے اندر امیری والی زندگی کو بھول جائے گا، وہ انسان اس دنیا کی ایئر کنڈیشن میں گزاری ہوئی زندگی کو بھول جائے گا، وہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے ایئر کنڈیشن میں گزاری ہوئی زندگی کو بھول جائے گا، وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم ایئر کنڈیشن کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو اپنی پوری کی پوری زندگی تو دنیا کے اندر غریبی میں گزاری ہے، میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی تو دنیا کے اندر فٹ پاتھ میں گزاری ہے، میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی تو دنیا کے اندر تنگ دستی میں گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، جس زندگی کے اندر ایک انسان 70 سال کی زندگی گزار کر کے جائے گا، 80 سال کی زندگی گزار کر کے جائے گا، 90 سال کی زندگی گزار کر کے جائے گا، اور وہ بھی زندگی امیری والی زندگی جو ہے پل بھر میں بھول جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ایک انسان جہنم کی جو ہے تہ میں جائے گا، جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ انسان جو ہے 90 سال کی امیری والی زندگی کو بھول جائے گا، 80 سال کی ایئر کنڈیشن والی زندگی کو بھول جائے گا، وہ 80 سال کی جو ہے وہ امیری والی زندگی کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے وہ تنگ دستی میں گزاری ہے۔